جب خالق کے ہی ہم مینول کے مطابق نہیں چلیں گے تو دنیا میں کیوس ہوگا. جب حلال و حرام کی تمیز نہیں رکھیں گے، اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنا چاہیں گے تو زندگی میں کیوس آئے گا. اس کیوس کی وجہ سے فساد آئے گا. تو یہ لوگ چودراہٹ میں لگ گئے ہیں، فرقہ واریت میں بٹ گئے ہیں. یہ لوگ نے اپنی سوشل کلاسز بنا لی ہیں. غریبوں کو یہ کچھ سمجھتے نہیں ہیں، عورتوں کو یہ کچھ نہیں سمجھتے ہیں. شراب انہوں نے اپنے لیے حلال کر لیا ہے، بیٹیوں کو یہ زندہ دفناتے ہیں. آج ہم اپنے دور کی مثال لیں، ڈپریشن، انگزائٹی اور ڈس آرڈرز، مینٹل ڈس آرڈرز، ڈیورسز، فیملی سسٹم تتر بتر ہو رہا ہے، تباہ ہو رہا ہے. یہ فساد نہیں تو پھر اور یہ کیا ہے؟ اور پھر ذہنی سکون اٹھتا جا رہا ہے لوگوں کی زندگیوں سے، اور ایک تذبذب کا شکار، بے چینی کا شکار ہر بندہ ہو رہا ہے. جب دنیا کی بات آئے تو دے آر ان دا فور فرنٹ، دے آر ویری انرجیٹک اور وہ فل سپورٹ کرتے ہیں دوسروں. جب دین کی بات آئے تو اسی وقت ریڈیکیولنگ شروع، مذاق اڑانا شروع، اسی وقت ڈسکریج کرنا شروع کر دیتے کہ کدھر لگ گیا ہے، ایویں دنیا تیرے ہاتھ سے چھوٹ جائے گی. نمازیں پڑھنے لگ گیا تو سارے مزے ختم ہو جائیں گے. یعنی نفاق از جسٹ لائک اے وائرس، اور یہ وائرس جب بڑھتا ہے تو انسان کے لیے نیکی نیکی نہیں رہتی، بدی بدی نہیں رہتی، اور ایک ٹائم آتا ہے اس کا دل بند ہو جاتا ہے. لیکن اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ 5 سٹیجز اللہ تعالیٰ 5 طریقوں سے سمجھاتے ہیں انسان کو. پھر بھی سمجھنا ہے تو پھر ایز اے پنشمنٹ ان دس دنیا اس کا دل بند کر دیا جاتا ہے. اس کی آنکھوں کے آگے پردے آ جاتے ہیں، اس کے کانوں پہ، آنکھوں پہ پردے آ جاتے ہیں، اور دل پہ ظاہر ہے کہ دل میں مرض کو انکریز کرتا ہے اللہ تعالیٰ. اسی لیے ہم اس کنڈیشن سے جو ہے وہ پناہ مانگتے ہیں. اور میں آپ کو ایک دعا بتاتا چلوں نفاق کے حوالے سے، بڑی زبردست دعا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت کیا کرتے تھے. اللہم طاہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور. Translation: O Allah, purify my heart from hypocrisy, my deeds from any kind of riya, show off, my tongue from lying, and my eye from treachery. For indeed only you know the treachery of the eyes and what lays hidden in the breast. بہت خوبصورت دعا ہے یہ، میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا کمنٹس میں. اس کو یاد کر لیجئے اور اس کو بہت زیادہ پڑھا کریے، کیونکہ نفاق ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اور منافق جو ہے وہ جہنم کے سب سے جو آخری لیئر ہے اس میں ہوگا، بیکاز منافقت اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے. اور منافقین ظاہر ہے کہ انہوں نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا ہے تھرو آؤٹ ہسٹری. سو وی ول سی مور آف دیئر ایٹریبیوٹس کہ اصل میں منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہا ہے. سو لیٹس اسٹارٹ ود آیہ نمبر 11. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں. Another attribute of the munafiqeen, of the hypocrites is that they appear as peacemakers. یہ پیس میکرز اپیئر ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تو دنیا کو جسٹس اور دنیا کو امن لا کر دے رہے ہیں، لیکن یہی لوگ جو ہے وہ باقی کنٹریز کو ظاہر ہے کہ ان پر بامبز گرا رہے ہوتے ہیں اور جسٹ بیکاز آف آئل اینڈ ریسورسز ان پر قابض ہونا چاہتے ہیں. آج کی دنیا میں بھی اس کی مثال ہے، اور کہہ یہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو یہاں پر امن لانا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کنڈیم کر رہا ہے اور اس طور سے مثال دے رہا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو فساد برپا کرنے والے تھوڑے، ہم تو پیس میکرز ہیں، لیکن اصل میں یہی لوگ فساد برپا کرنے والے ہیں اگر یہ لوگ جو ہے وہ سمجھ سکیں. لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں. الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. خبردار ہو، یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن شعور نہیں رکھتے. فساد سے یہاں کیا مراد ہے؟ دیکھیں، جب بھی ایک انسان، دنیا کس نے بنائی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. ہی از دا کریٹر، ہی از دا خالق. جب خالق کے ہی ہم مینول کے مطابق نہیں چلیں گے تو دنیا میں کیوس ہوگا. جب حلال و حرام کی تمیز نہیں رکھیں گے، اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنا چاہیں گے تو زندگی میں کیوس آئے گا. اس کیوس کی وجہ سے فساد آئے گا. اب اس فساد کو اللہ تعالیٰ سامنے رکھتے ہوئے، کنڈیم کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہی لوگ فساد مچانے والے ہیں تھرو شرک. یہی لوگ فساد مچانے والے ہیں کیونکہ انہوں نے ہیومینٹی میں ڈس یونٹی قائم کر دی. ہر ایک نے اپنا مذہب بنا لی، ہر ایک نے اپنا خدا بنا لیا. ہر کوئی جو ہے وہ اپنی ہی اس چیز پر پرائیڈ لیتا ہے. لیکن اللہ کے نزدیک پرائیڈ صرف ایک بات پہ ہے کہ پرہیزگار کون ہے، تم میں سے متقی کون ہے. دیٹ از دی اونلی تھنگ ٹو بی پراؤڈ آف. تو یہ لوگ چودراہٹ میں لگ گئے ہیں، فرقہ واریت میں بٹ گئے ہیں. یہ لوگ نے اپنی سوشل کلاسز بنا لی ہیں،
غریبوں کو یہ کچھ سمجھتے نہیں ہیں، عورتوں کو یہ کچھ نہیں سمجھتے ہیں، شراب انہوں نے اپنے لیے حلال کر لیا ہے، بیٹیوں کو یہ زندہ دفناتے ہیں، اور پھر کتنی شریعت انہوں نے، اسپیشلی یہود و نصارہ کی یہاں پہ بات ہو رہی کہ کتنی بکس انہوں نے اپنی چینج کی اور کتنا کچھ انہوں نے چینج کیا، جس کی وجہ سے فساد ہے اس وقت دنیا میں، اور حرام کام کی وجہ سے کتنا فساد ہے دنیا میں۔ آج ہم اپنے دور کی مثال لیں، ڈپریشن، انگزائٹی اور ڈس آرڈرز، مینٹل ڈس آرڈرز، ڈیورسز، فیملی سسٹم تتر بتر ہو رہا ہے، تباہ ہو رہا ہے، یہ فساد نہیں تو پھر اور یہ کیا ہے؟ اور پھر ذہنی سکون اٹھتا جا رہا ہے لوگوں کی زندگیوں سے، اور ایک تذبذب کا شکار، بے چینی کا شکار ہر بندہ ہو رہا ہے۔ پیسے بے شک بہت کما رہے ہوں، لیکن ذہنی سکون ہی جب زندگی میں نہ ہو تو کیا فائدہ؟ سو خلاصہ یہ ہے کہ دس از فساد، اور فساد کب برپا ہوتا ہے؟ جب ہم اللہ کی حدود کو کراس کریں۔ تو اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ فساد مچانے والے ہیں، کیونکہ انہیں اللہ کی حدود پسند نہیں ہے، یہ لوگ اللہ کے دین کو پسند نہیں کرتے ہیں، یہ اپنے ذہنوں کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اپنی خواہشات کے مطابق، اور ایز اے رزلٹ یہ ہیومینٹی کا نقصان کر رہے ہیں۔ لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو پیس میکرز ہیں، ہم تو فساد برپا کرنے والے نہیں ہیں، ہم تو اصل میں فلاح مچانے والے ہیں۔ لیکن اللہ انہیں رد کر رہا ہے کہ نہیں، یہی لوگ فساد مچانے والے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اور لوگوں یعنی صحابہ کی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم بھی ایسے ایمان لائیں جیسا کہ بیوقوف لائے ہیں؟ خبردار ہو جاؤ، یقیناً یہی لوگ بیوقوف ہیں لیکن جانتے نہیں۔ بردرز اینڈ سسٹرز، کن کی بات ہو رہی؟ منافقین صحابہ کو موک کیا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے، کہتے تھے او یہ پاگل بیوقوف لوگ، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، دیکھو ان کا لیڈر انہیں مروا رہا ہے، گھروں سے جدا کر دیا ہے، اور دیکھو انہیں پتہ نہیں کس چیز کے پیچھے لگا دیا ہے، اور انہیں خواب دکھاتا ہے، نعوذ باللہ، طرح طرح کی باتیں، تانے، ریڈیکیول کرنا۔ آج کے دور میں بھی ایسے ہی ہے، آج کے دور کے جو منافق ہیں وہ بھی اسی طرح، جب دنیا کی بات آئے تو دے آر ان دا فور فرنٹ، دے آر ویری انرجیٹک، اور وہ فل سپورٹ کرتے ہیں دوسروں کو۔ جب دین کی بات آئے تو اسی وقت ریڈیکیولنگ شروع، مذاق اڑانا شروع، اسی وقت ڈسکریج کرنا شروع کر دیتے کہ کدھر لگ گیا ہے، ایویں دنیا تیرے ہاتھ سے چھوٹ جائے گی، نمازیں پڑھنے لگ گیا تو سارے مزے ختم ہو جائیں گے، مولوی یا مولمن بن گئے تو پھر زندگی کو کیسے انجوائے کریں گے؟ وہی باتیں، وہی ریڈیکیولنگ۔ تو اللہ کہتا ہے کہ یہ مذاق اڑاتے ہیں، اور صحابہ کا یہ مذاق اڑانے والے تھے، اور کہتے تھے یہ تو بیوقوف لوگ ہیں، کدھر چل پڑے، انہیں کیا پتا زندگی کیسے گزارنی، انہیں کیا پتا جو ہے وہ کہ یہ چیز انہیں برباد کر دے گی۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اصل میں بیوقوف یہ ہیں، کیونکہ دے ڈونٹ نو واٹ از گوئنگ ٹو کم فار صحابہ، اور صحابہ کو کتنی فتوحات ہوئیں، اور دنیا بھی ان کے پیچھے پیچھے بھاگی، اور آخرت میں تو کتنا ریوارڈ ہے ہی، اور ذہنی سکون، اور پھر ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق۔ تو یاد رکھیں کہ جو بھی آپ کو موک کرے تو بس ٹھیک ہے، آپ اس سے کنی کترائیں، آپ سلام کر کے وہاں سے چلتے بنیں۔ وہ لوگ اصل میں اپنے آپ کو موک کر رہے ہیں، ریلیجن کا مذاق نہیں اڑا رہے ہیں، وہ اپنا مذاق اڑا رہے ہیں، بیکاز دے ڈونٹ نو، دے آر فولس، دے ڈونٹ نو وٹ دے آر میکنگ فن آف۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلُوا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان والے ہیں، اور جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے صرف مذاق کرتے ہیں۔ یہ اسپیشلی اہل یہود کی بات ہو رہی ہے کہ جب وہ مسلمانوں کے پاس بیٹھتے تھے تو مسلمانوں کو شو کرتے تھے کہ جی ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، لیکن جب اپنے بڑوں میں جا کر بیٹھتے تھے تو کہتے تھے کہ نہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ اینڈ دین اگین منافقین کی بھی بات ہو رہی ہے جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا۔ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ جب مدینہ میں اسٹیٹ بنی، اسلامک اسٹیٹ، تو بہت سے لوگوں نے ظاہر ہے کہ پریشر سے اسلام قبول کر لیا تھا، دے ڈیڈنٹ وانٹ ٹو بیکم مسلم، بٹ ظاہر ہے کہ جب انہوں نے کچھ دنیاوی فائدے دیکھے، کچھ دیکھا کہ اسلام گرو ہو رہا ہے، اور کچھ لوگوں نے ظاہر ہے کہ اس ڈر سے اسلام قبول کر لیا کہ اسلام تو اب ایک پاور بن رہی ہے، لیکن پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی پہ امپوز نہیں کیا، یہ بات آپ یاد رکھیے، بٹ انہوں نے دل سے قبول نہیں کیا تھا بہت سے لوگوں نے، اور یہی لوگ منافق تھے، کیونکہ یہ دل سے دین میں نہیں آئے تھے، اسلام میں نہیں آئے تھے، اور ان کے لیے اسلام کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یہ منافق کی ایک اور ایٹریبیوٹ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ڈبل فیسڈ ہوتا ہے، وہ آپ کے سامنے کسی اور طرح پیش آتا ہے اور آپ کے پیٹھ پیچھے کسی اور طرح پیش آتا ہے، اور یہی ان لوگوں کا رویہ تھا کہ اصل میں ان کے مسلمانوں کے سامنے شو کرتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن جب پیچھے جاتے تھے تو اپنے بڑوں کہتے تھے کہ نہیں نہیں، ہم تو آپ کے ساتھ